अस्सलाम वालेकुम। अल खिदमत फाउंडेशन, खिदमत से अबादत तक। अल खिदमत फाउंडेशन बिला इम्तियाज रंगो नस्ल, मजहब व फ़िरका और जिन से इंसानियत की खिदमत करती है। कौन नहीं जानता पाकिस्तान में अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान को पिछले 30 सालों से कामयाबी से इंसानियत की खिदमत करती, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में अक़वाम आलम की खिदमत करती पाकिस्तानी फाउंडेशन अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान। आज आपको चीदा नकात बताएंगे, कामयाबी पॉलिसीज़ बताएंगे जो अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसीज़ पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में चल रही हैं, और इसके बारे में आज की हमारी वीडियो है। लाजमी मुकम्मल वीडियो देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। चलें आपको सामने वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तानी कौम दुनिया की उन 5 बड़ी अक़वाम में शामिल है जो अल्लाह के रास्ते में खैरात और अतियात को अपना मजहबी फरीज़ा समझती है। यही वजह है कि वतन अजीज़ के मुखय्यर हजरात कौम की फलाह बहबूद पर हुकूमत से कई गुना ज़्यादा खर्च करते हैं। 90 की दहाई में चंद अफराद ने ज़ाती सरमाए और ज़ाती हैसियत से ज़रूरतमंदों की खिदमत का सिलसिला शुरू किया। इस सिलसिले को अल खिदमत का नाम दिया गया। चंद रुपयों और गिनती के अफराद के हाथों बोया गया ये बीज आज एक तनावर दरख्त बन गया है, जिसकी जड़ें कराची से खैबर, गवादर से तुरखम और कराक्रम से हमालिया तक फैली हुई हैं। अल खिदमत फाउंडेशन, कौन नहीं जानता अल खिदमत फाउंडेशन को। अल खिदमत फाउंडेशन न सिर्फ वतन अजीज़ बल्कि शाम, तुर्की और रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों को भी अपनी खिदमत फराहम कर रही है। अल खिदमत फाउंडेशन न सिर्फ रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में अपना लोहा मनवा चुकी है, बल्कि ज़माना कई मैदानों में इसकी खिदमत का मोतरफ है। इस वक्त मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में 150 शहरों में अल खिदमत फाउंडेशन के दफातर कायम हैं। इसके साथ साथ अल खिदमत के 9 रीजनल दफातर भी मौजूद हैं। कुरान अर्ज पर जब कभी जलजला, सैलाब, तूफान या वबाई अमराज जैसे नागहानी आफात आती हैं तो ये अपने हमराह अनगिनत तबाहकारियाँ लाती हैं। लेकिन अल खिदमत फाउंडेशन ने वतन अजीज़ पर आने वाली हर आफत के सामने डाल बनकर कौम को सहारा दिया। पाकिस्तान में रज़ाकारों का सबसे बड़ा नेटवर्क रखने का बायस डिजास्टर मैनेजमेंट ने हमेशा अल खिदमत की पहली तरजीह रही है। सन 2005 में आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में ज़लज़ले ने क़यामत खेज़ शोर बर्पा कर दिया था। हज़ारों अफराद मलबे तले दब चुके थे। लाखों अफराद शदीद सर्दी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर थे। ऐसे में अल खिदमत फाउंडेशन सामने आई और अल खिदमत फाउंडेशन ने आगे बढ़कर मलबे तले दबी हुई जिंदगी तलाश की, जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया, लाशों की तदफीन में मदद की। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ ऑपरेशन भी शुरू किया। ज़लज़ले के सिर्फ 5 साल बाद सन 2010 में कौम को एक और आफत का सामना करना पड़ा। उस सैलाब ने 2 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानियों को मुतासर किया। ऐसे वक्त में भी अल खिदमत फाउंडेशन पेश रही। गुज़श्ता साल आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और कराची में मुख्तलिफ कुदरती आफात जैसे ज़लज़ले, लैंडस्लाइडिंग, बारिशों और बरसाती नालों में तुग़यानी वसी पैमाने पर तबाही का बायस बनी। इस दौरान अल खिदमत फाउंडेशन ने 38 मराकज़ से 5000 राशन पैक तकसीम, जबकि 4000 से ज़ायद शेल्टर होम्स कायम किए। अब एक मरतबा फिर वतन अजीज़ को कोरोना वायरस की सूरत में एक आलमी वबा का सामना है। मौजूदा तशवीशनाक सूरत हाल में अल खिदमत फाउंडेशन अपने हम वतनों की खिदमत में पेश रही है। मुस्तहिक और सफ़ेद पोश अफराद में राशन और पका पकाया खाना, PPEs की फ्राहमी, अवामुन्नास में साबुन, सैनिटाइज़र और मास्क तकसीम करने के साथ साथ मसाजिद, हस्पतालों, अक़लियती इबादत गाहों और दीगर अवामी मकामात पर जरासीम कुश स्प्रे का काम किया गया।
الخدمت فاؤنڈیشن نے کورونا ریلیف آپریشن کے لیے تقریباً 2 ارب سے زائد کی خطیر رقم خرچ کی، جس سے کم و بیش 84 لاکھ افراد مستفید ہوئے۔ کورونا وبا کی دوسری لہر کے پیش نظر کاروبار زندگی احتیاط کے ساتھ کے سلوگن کے تحت ریلیف آپریشن کا آغاز بھی کیا گیا ہے۔ کسی بھی ملک میں صحت کا شعبہ انتہائی اہم ہوتا ہے اور ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ WHO کے مطابق پاکستان ان 57 ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں شہریوں کو صحت کی بنیادی سہولیات تک رسائی نہیں اور رسائی انتہائی کم ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن وطن عزیز میں بسنے والے افراد کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ملک کے شہری علاقوں اور دور دراز کے پسماندہ علاقوں میں عوام الناس کو صحت کی سہولیات بہم پہنچانے کے لیے الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن کے تحت 44 ہسپتال، 66 میڈیکل سینٹرز، 116 لیبارٹریز اور 44 فارمیسیز اور 286 ایمبولینسز خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ پاکستان میں تھر کا صحرا غربت و افلاس، بھوک و پیاس اور اس کا استعارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے باسی بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم ہیں۔ ایسے میں مٹھی تر پارکر میں جدید طرز کے الخدمت نعمت اللہ خان ہسپتال تر پارکر کا قیام مقامی افراد کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں۔ حالیہ کورونا بحران میں الخدمت نے اپنے تمام تر جدید سہولیات سے آراستہ اپنے 10 ہسپتال کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے وقف کر دیے، جبکہ ملک بھر میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف میں ذاتی حفاظتی کٹس کی فراہمی اور اس کا تقسیم کا بھی سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے علاوہ لاہور، کراچی اور پشاور میں کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ کی سہولیت مارکیٹ سے معیاری اور ارزاں نرخوں پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن تعلیم کے سلسلے میں بھی پیچھے نہیں رہی۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے ملک و قوم کے اس اہم مسئلے کو اپنی ترجیح میں رکھا اور تمام مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ الخدمت نے اسکول نہ جانے والے بچوں کے لیے ملک بھر میں 31 چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز بنا رکھے ہیں، جہاں معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ بچوں کے لیے 52 تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں۔ ملکی نوجوانوں کا ایک بڑا حصہ تعلیمی اخراجات نہ ہونے کے باعث اپنی تعلیم کا سفر جاری نہیں رکھ سکتا۔ اس کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے ان طلباء کا اخراجات اور ان کو اسکالرشپ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس طرح سے 3872 ذہین اور قابل نوجوانوں کو الفلاح اسکالرشپ کے تحت تعلیمی معاونت دی جاتی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے 70 سے زائد اسکلز ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کر رکھے ہیں۔ تعلیمی میدان میں فاؤنڈیشن کی انہی خدمات سے 40,000 کے قریب طلباء اور طالبات مستفید ہوئے ہیں۔ دوستو، پانی ایک نہایت اہم اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پانی زندگی ہے اور پانی کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے، لیکن یہی پانی جب آلودہ ہو جائے تو یہ نعمت ایک زحمت بن جاتی ہے۔ ورلڈ ریسورسز انسٹی ٹیوٹ کے مطابق پاکستان کا شمار ان 17 ممالک میں ہوتا ہے جن کو شدید ترین آبی مسائل کا سامنا ہے۔ الخدمت نے ملک بھر میں نہ صرف آلودہ پانی کے حوالے سے آگاہی مہم شروع کی بلکہ صاف پانی مہیا کرنے کے منصوبوں پر بھی کام کیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے کھارے پانی کو صاف کرنے کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے، پانی کے کنویں کھدوائے، کمیونٹی ہینڈ پمپس اور سولر واٹر پمپس لگوائے۔ اب تک 150 کے قریب واٹر فلٹریشن پلانٹس، پہاڑی علاقوں کے لیے 75 گریویٹی فلور واٹر اسکیمز اور 2000 کے قریب پانی کے کنویں، 7000 کے قریب کمیونٹی ہینڈ پمپس، 1000 کے قریب سب مرسیبل واٹر پمپس اور 600 کے قریب دیگر منصوبہ جات مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ صاف پانی کے درجنوں منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 45 لاکھ کے قریب یتیم بچے موجود ہیں۔
اتنی بڑی تعداد میں یتیم بچوں کی کفالت کا کام صرف یتیم خانے بنانے سے پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر الخدمت فاؤنڈیشن نے الخدمت آرفن فیملی سپورٹ پروگرام کے تحت تمام صوبہ جات بشمول آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور فاٹا میں 11,437 یتیم بچوں کی کفالت کی جا رہی ہے۔ اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ چائلڈ اینڈ مدر کیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت بچے کے ساتھ ساتھ ان کی ماؤں کی تربیت کے لیے بھی باقاعدہ منصوبہ عمل تشکیل دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ماؤں کے لیے تربیتی ورکشاپس کے ساتھ ساتھ انہیں ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے الخدمت مواخات پروگرام کے تحت بلا سود 35,000 روپے تک کا قرض بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مختلف شہروں میں آغوش ہومز قائم ہیں، جہاں 941 بچے قیام پذیر ہیں۔ ان آغوش ہومز میں بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر کے معاشرے کے دیگر بچوں کی طرح آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، جبکہ مختلف شہروں میں ان منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ یہی نہیں، الخدمت فاؤنڈیشن اپنے مختلف منصوبوں کے اندر یتیم بچوں اور بچیوں کو ترجیحی بنیادوں پر شامل کرتی ہے اور انہیں روزگار بھی فراہم کرتی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا مقصد ہے کہ غربت کے گراف کو نیچے کیا جائے اور ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کی راہیں ہموار کی جائیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن اسی احساس کی ایک حقیقی تصویر ہے، جو مواخات پروگرام کے ذریعے نئے کاروبار کے اجراء یا پہلے سے جاری کاروبار میں توسیع کے خواہشمند ایسے مرد خواتین جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پاتے، ان کو قرض حسنہ فراہم کرتی ہے۔ الخدمت مواخات پروگرام کے تحت اب تک مجموعی طور پر 6,810 افراد میں تقریباً 15 کروڑ 90 لاکھ روپے کی خطیر رقم تقسیم کی جا چکی ہے، جس سے ہنرمند افراد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے اور اپنے خاندان کے لیے بہتر زندگی کے لیے سرگرداں نظر آتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک اہم ترین شعبہ سماجی خدمات کے ذریعے ملک کے لاکھوں نادار اور بے سہارا افراد کے لیے امید کی کرن ہے۔ رمضان المبارک میں راشن، عید الفطر پر تحائف، عید قرباں کے موقع پر ضرورت مندوں کو گوشت کی فراہمی، مسیحی اور ہندو اقلیتوں کے مذہبی تہواروں کے موقعوں پر تحائف کی تقسیم کے ساتھ ساتھ جیلوں میں قیدیوں کی بہبود کا کام سارے سال بڑے پیمانے پر جاری رہتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک اور بھی معاشرہ رہتا ہے جو معذور ہے اور جن کو وہیل چیئرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ہر سال ایسے ہزاروں معذور مستحق افراد کو فری وہیل چیئرز فراہم کرنے کا اہتمام بھی کرتی ہے۔ مخیر حضرات کے تعاون سے ملک کے دور دراز علاقوں میں مخدوش حال مساجد کی مرمت اور نئی مساجد کی تعمیر بھی الخدمت سماجی خدمات پروگرام کا حصہ ہے۔ گزشتہ سال ملک بھر میں کم و بیش 3.5 لاکھ افراد میں قربانی کا گوشت، 2,53,000 افراد میں رمضان فوڈ پیکیجز، 14,000 افراد میں کرسمس اور دیوالی تحائف، 1.5 لاکھ افراد میں ونٹر پیکج اور 3,000 افراد میں وہیل چیئرز تقسیم کی گئی تھیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب، فرقہ اور جنس انسانیت کی خدمت کرتی ہے۔ اس وقت خواتین پاکستان کی آبادی کا 50% ہیں۔ معاشرے میں ان کے فعال کردار ادا کرنے سے ملک قوم ترقی کرے گی، لیکن فعال کردار سے انکار ممکن نہیں۔ اسی وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن الخدمت کا وومن ونگ قائم کیا گیا ہے، جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے جھنڈے تلے ریلیف سرگرمیوں میں اپنا مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ آزاد کشمیر کو ملاتے ہوئے اور مختلف صوبوں کے 36 اضلاع میں قوم کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں۔ وومن ونگ کے زیر اہتمام نہ صرف الخدمت کے جاری منصوبوں میں کردار ادا کیا جا رہا ہے، بلکہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بھی اہم سرگرمیاں منعقد کی جاتی ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی ریلیف سرگرمیوں کی یہ چند ہی مثالیں پیش کی جا سکی ہیں۔ کراچی سے گوادر، تفتان سے بلتستان تک ایسے سینکڑوں منصوبے، ہزاروں امید کے چراغ، لاکھوں کامیابیوں کے دیے روشن کیے جا چکے ہیں،
जिन्हें एक मजमून या एक वीडियो में समोना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अल खिदमत फाउंडेशन का स्लोगन है कि इस अर्ज़ पाक ने हमें पहचान दी, हमें साहिबान फराहम किया, हमारे लिए सुकून राहत का इंतज़ाम किया, हमारे लिए सुकून राहत, और अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी गोद को रंग और उमंग से भर दें, उसके माथे पर कामयाबियों कामरानी के सितारे सजा दें, ताकि वतन अजीज़ में कोई महरूम तमन्ना ना रहे, कोई शहरी हाथ फैलाने को मजबूर ना हो, इस देश का कोई बासी गुर्बत व अफलास, मसाइब व आफात, भूख और प्यास के हाथों कत्ल ना हो। आए वतन अजीज़ के रहने वालों को ज़िंदगी का पैगाम दें और अल खिदमत का साथ दें। अल खिदमत फाउंडेशन जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।